قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں اپنے محبوب کے بارے میں فرماتا ہے کہ تمہارے پاس لوگوں اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک کتاب آئی، صاف طور پر مبین والی۔ ایک نور آیا ہے اور ایک کتاب آئی ہے۔ یہاں پر کتاب سے مراد قرآن کریم ہے اور نور سے مراد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے صاف طور پر کہا کہ بندے کے پاس ایک کتاب آئی، کہ میں نے تمہیں ایک کتاب دی اور ایک نور والا بھیجا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ پھر اس کو لے کر کے امام عاشق امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ پھر آگے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سراپا نور ہے، بشری بھی ہیں، بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں۔ ہمارا ماننا اہل سنت کا عقیدہ حضور بشر بھی ہیں، حضور بشر ہونے کے ساتھ ساتھ نور بھی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ملتی ہے، حضور علیہ السلام سے فرماتے ہیں، روایت ہے یہ، حضرت جابر روایت کرتے کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یہ بتا دیں کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنی مخلوق میں کس چیز کو پیدا فرمایا؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک۔ فرمایا جابر اللہ نے سب سے پہلے، تمام اشیاء سے پہلے اللہ نے تیرے حبیب کے نور کو، تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ ساری چیزوں سے، مخلوقات میں جب کچھ نہیں تھا تو اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا میرے نور کو پیدا فرمایا۔ شرح زرقانی میں یہ حدیث موجود ہے، اور سیرت حلویہ میں بھی، فتاوی حدیثیہ میں ابن حجر نے اس کو روایت کیا ہے۔ پھر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے کہ حضور سراپا نور ہیں۔ فرماتے ہیں، خلق اللہ نوری انام من نور اللہ۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے نور کو پیدا فرمایا اور میں اللہ کے نور سے ہوں۔ وَكُلُّ الْخَلَائِقِ مِن نوری، اور تمام مخلوقات کو اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے نور سے پیدا فرمایا، تمام مخلوق کو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا۔ یہ حضور علیہ السلام ہمارے لیے نور بن کر آئے۔ پھر میں میلاد کے موقع پر آپ کو بتاتے چلوں کہ میلاد جو لفظ ہے نا، میلاد یہ حضور کی شان پہ بڑا ہے کہ میلاد حضور علیہ السلام، مولد، لفظ مولد، یہ جو لفظ مولد آتا ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے حضور کی ولادت، یا حضور کی ولادت کا وقت، یا حضور کی ولادت کی جگہ۔ یہ ظرف زمان میں بھی، ظرف مکان میں بھی، اور یہ مصدر کو بھی، بیوی مصدر میں بھی شامل ہوتا ہے، یہ تین چیزوں کو شمول ہوتا ہے۔ تو میلاد کا اتنا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، جو واقعات، جو معجزات پیش آئے حضور کی ولادت پر، ان کا ذکر کیا جائے، ان کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اور ان واقعات کو سن کر اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کیا جائے۔ یہ میلاد ہے، یہ میلاد کی ڈیفینیشن ہے۔ باقی تمام چیزیں وہ مستحب میں آتی ہیں، آپ کا لائٹ لگا لینا، یہ سنت ہے، میلاد سنت ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ حضور نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم روح اور جسد کے دوران تھے، یعنی وَكُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الروح والجسد، بخاری شریف میں موجود ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے، مشکات میں بھی حدیث موجود ہے۔ کہا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام اپنے جسم اور روح کے دوران تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اب حضور کی ذرا میلاد کی طرف چلتے۔ حضور کی پیدائش کا وقت جب قریب ہوتا رہا نا، جب حضور شکم مادر میں آئے، حضرت آمنہ کے بطن میں آئے، تو حضرت آمنہ فرماتی، اس وقت کا واقعہ بیان فرماتی کہ میں جب پہلا مہینہ گزرا، فرماتی ہیں
کہ پہلے مہینے میں ایک بڑا لمبے قد والا آدمی آیا، ایک لمبے قد والا آدمی آیا اور آ کے مجھے خوشخبریاں دیتا ہے۔ کہا بڑے تسلی بھرے لہجے میں اس نے مجھ سے کہا، آمنہ تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، تو سردار انبیاء کی ماں ہے، تو جس سے حاملہ ہے، تو تیرے شکم میں جو بچہ ہے وہ سردار الانبیاء ہے، وہ امت کا غمخوار ہے، وہ مدینے کا تاجدار ہے، وہ پوری امت کو سنوارے گا، پوری امت کے لیے وہ رحمت بن کے آیا ہے۔ فرمایا یہ سب سے بڑا ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ فرماتے ہیں امام اعلیٰ حضرت نے یوں شعر لکھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، کہتے میں اس وقت بھی نبی تھا۔ فرماتی پہلا مہینہ آیا تو حضرت آدم آئے، آدم مجھے خوشخبری دے رہے ہیں، کہتے ہیں دوسرا مہینہ آیا حضرت نوح آئے، تیسرا مہینہ آیا حضرت شیش آئے، چوتھا مہینہ آیا ابراہیم، اسماعیل، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ کا، اس طرح سے 9 مہینے تک انبیاء میرے دروازے کا دستک دیتے رہے، مجھے خوشخبریاں سناتے رہے کہ آمنہ تو مبارک، تجھے مبارک ہو، تو بڑی قسمت والی ہے، تیرے قسمت کے تالے کھل رہے ہیں، تو سردار انبیاء کی ماں بننے والی ہے۔ کہتے ہیں تاجدارے وہ بڑے بڑے نبی میرے دروازے پر دستک دے رہے ہیں ایک مبارکباد دینے کے لیے کہ ان کا سردار دنیا میں تشریف لانے والا ہے، سردار دنیا میں تشریف لانے والا ہے، اسی لیے مجھے انبیاء مجھے مبارکباد دے رہے ہیں۔ فرماتی میں یہ جب سن رہی بڑا عجیب، مجھے حیران تھا، میں حیران تھی کہ معاملہ کیا ہے، مجھے نبی آ کر کے بشارتیں دے رہے ہیں، خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ ایک دن نا رات بڑی تھی، ستارے بالکل آسمان پر تھے، کہتی ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ستارے میرے گھر میں آ گریں گے، اور فرمایا کہ وہ ستاروں نے ایسی روشنی نکلی ان سے کہ میں نے پورا مکہ المکرمہ جگمگا گیا ہے۔ فرماتے جب رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، رسول اللہ کی ولادت کا وقت قریب تھا، فرماتی پیر کا دن تھا، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میرے پاس عورتیں آ رہی ہیں اور خوشخبریاں دے رہی ہیں، میں کہہ رہی ہیں آمنہ مبارک ہو۔ میں نے پوچھا آپ کون ہو؟ کہتی ہیں میں مریم علیہ السلام ہوں، میں عیسیٰ کی ماں ہوں۔ دوسری فرماتی ہیں، کہتی ایک جماعت آئی تھی عورتوں کی، کہتی ہیں دوسری فرماتی ہیں میں اسماعیل کی ماں ہوں، حضرت ہاجرہ ہوں، کہتی تیسری میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں۔ کہا یہ تمام عورتیں ہمارے پاس ہیں، یہ ہمیں خوشخبریاں دے رہے ہیں، یہ تمہیں خوشخبریاں تمہاری خدمت کے لیے آئی ہیں، خوشخبری دینے کے لیے آئی ہیں کہ تاجدار انبیاء آج دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، آج ان کی آمد ہونے والی ہے، آج تاریخ کا پردہ فاش ہونے والا ہے، آج تاریخ دنیا سے ختم ہونے والی ہے، یہ جو تاریخیں ہیں، یہ جو اندھیرا ہے آج ختم ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ پھر میں شارٹ میں واقعہ آپ کو بیان کرتا چلوں کہ حضور کے معجزات اتنے معجزات ہیں کہ ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ یہ عرب کے رواج کے مطابق حضور کو بھی حلیمہ سعدیہ کو دے دیا گیا، حضور کو حلیمہ سعدیہ کو دے دیا گیا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ یہ اتنا مبارک بچہ تھا، اتنا مبارک بچہ کہ میں غریب خاندان سے تھی، میرے گھر میں روٹیاں پکنے کے لیے چولہا نہیں جلتا تھا، مجھے روٹی میسر نہیں ہوتی تھی، مگر جب سے یہ بچہ میرے گھر میں آیا، آمنہ نے جب سے یہ مجھے بچہ دیا ہے، فرماتی ہیں کہ یہ میرے گھر میں اس بچے نے خوشیاں بھر دی ہیں، خوشیوں سے میرا گھر معطر ہو گیا ہے۔ فرمایا اور جب سے یہ آیا ہے میرا گھر خوشبو سے معطر ہو گیا ہے، میرے برکت ہی برکت میرے گھر میں آئی ہیں۔ فرماتی ایک دن میں نے جھولے میں لٹارا ہوا تھا، کہتے ہیں جھولے میں، اور یہ جھولے میں لیٹے ہوئے تھے اور اپنی انگلی سے اشارہ کر رہے تھے۔ فرماتے میں دیکھتی ہوں چاند نکلا ہوا ہے، ستارے چھپ گئے ہیں اور چاند نکلا ہے، حضور کے اشارے سے چاند گھوم رہا ہے، آسمان کا چاند حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اشارے سے گھوم رہا ہے۔ اسی لیے تو عشق و محبت امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر، انگلی ہلاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اسی لیے تو وہ بابا خادم بھی کہتے تھے نا، دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ، قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ، خشک سجدے کیے خوب ماتا گھسا اور پیشانی پہ داغ سجدہ بنا، قلب داغ محبت سے خالی رہا، یوں ہی ماتا گھسانے سے کیا فائدہ۔
حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی، کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری، نقص ڈھونڈنا ہی ہے اگر مقصد تیرا، یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ، ارے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، ارے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسلوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور کون کہتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔